یہی ان کی اوقات ہے. میرا ڈے ون سے یہ سٹانس ہے کہ اگر اس ملک کا پولیٹیشین خائن نہ ہوتا، بددیانت نہ ہوتا، چور نہ ہوتا، کام چور نہ ہوتا. یہ پیسے کے بھی چور ہیں، کام شام بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں، ککھ نہیں. یہ ڈنگ ٹپاتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں آؤٹ کم. یہ ملک نظر آ رہا ہے 74 سال کے بعد. اٹ از ناٹ جسٹ دا فائنینشیل لوٹ مار یا سیٹ بیک. باقی بھی کیا ہے کہ جب بچے آپس میں، یہ تو خیر آوارہ بچے جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں، لڑ رہے ہوں، تو پھر محلے کے کسی ایلڈر کو، سمجھدار کو، ایک ان کو چپت رسید کر کے سیدھا کرنا پڑتا ہے، ان کو چھڑوانا پڑتا ہے. جو ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں اور ماں بہن کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، ان کو پھر ضروری ہے مداخلت. کسی کے بھی پلے کیا ہے. انہوں نے صرف ہوس اقتدار میں جاہلوں کی طرح، احمقوں کی طرح بے شمار ڈھول، کہتے ہیں نا گلے پڑا ڈھول بجانا پڑتا ہے. ان سب کے گلے میں ایک درجن ڈھول ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہی بجانا تو کیا ہے. محاورہ تو ہے نا، گلے پڑا ڈھول بجانا پڑ رہا ہے. وہ یہاں تو درجن ڈھول ہے بھائی. السلام علیکم ویورز. سب سے پہلے تو ایک وضاحت. ہم پہلے یہ کرتے تھے کہ ایک اپنے ویور کا یا پارٹیسپینٹ کا ایک کا نام لیتے تھے. تو آئی ریئلائز کہ بعض اوقات 3 4 لوگ جو ہیں، سوال ان کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. الفاظ اپنے ہوتے ہیں، طریقہ اپنا ہوتا ہے، بٹ بیسیکلی اس کا جو جسے کہتے ہیں نا سمری، اس کا باٹم لائن وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. تو پھر میں نے اپنے اسٹاف کو کہا کہ یار جتنے بھی لوگ ہوں ان کے نام ایک جگہ کر دیا کریں، تاکہ پھر یہ زیادتی نہ ہو کہ بھئی ایک ہی طرح کا سوال ہے، وہ اگر 3 4 لوگوں نے پوچھا ہے تو ایک کا نام آپ. تو اس لیے آج وہ پریکٹس تھوڑی ہم نے چینج کی ہے. تو کائنڈلی آپ اپنا مشورہ بھی دیں. پہلا ہے جی ہمارے پرانے دوست، ان سے ہماری ملاقات نہیں ہے کبھی. شاکر اللہ ہے، مال روڈ لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی پرویز مشرف کے دور میں آپ نے مشرف، محترمہ اور میاں ٹرائیکا کے عنوان سے کالم لکھا تھا. تب بھی بے پناہ مسائل تھے اور ان سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. آج بھی ویسے ہی حالات ہیں، اور اب تو ادارے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے حالات اور بھی خراب ہو چکے ہیں. موجودہ حالات میں مزید خرابی کا کبھی امکان ہے. کیا آج آپ کو بہتری کی کوئی راہ نظر آتی ہے؟ شاکر اللہ صاحب، آپ کے سارے سوال میں ایک لائن بڑی پتہ کی ہے. وہ لائن کیا ہے؟ یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ جو ٹٹپونجی ہیں نا ہمارے سیاستدان، یہ انہوں نے پروپیگنڈا کہ جی وہ مداخلت کرتے ہیں، جی یہ مارشل لا لگ گئے، جی ٹیک اوور ہو گیا، جی فلانا ہو گیا، جی جمہوریت میں رکھنا، یہ سب بکواس ہے. آپ نے بھول پن میں، سادگی میں، آپ تو نہ پولیٹیشین ہیں، نہ آپ کا صحافت سے سچ کو تعلق ہے، آپ نے لکھا ہے کہ اور اب تو ادارے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے حالات اور بھی خراب ہو چکے ہیں. یہی ان کی اوقات ہے. میرا ڈے ون سے یہ سٹانس ہے کہ اگر اس ملک کا پولیٹیشین خائن نہ ہوتا، بددیانت نہ ہوتا، چور نہ ہوتا، کام چور نہ ہوتا. یہ پیسے کے بھی چور ہیں، کام شام بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں، ککھ نہیں. یہ ڈنگ ٹپاتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں آؤٹ کم. یہ ملک نظر آ رہا ہے 74 سال کے بعد. اٹ از ناٹ جسٹ دا فائنینشیل لوٹ مار یا سیٹ بیک. باقی بھی کیا ہے. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ فوج کو یہ لوگ اتنا زچ اور مجبور کر دیتے ہیں کہ انہیں مداخلت کرنی پڑتی ہے. اب آپ کا یہ جملہ بہت قیمتی ہے. یہ ہر آدمی کے لیے اس میں نا غور و فکر کا سامان ہے کہ اب تو ادارے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے حالات اور بھی خراب ہو چکے ہیں. یہ نہیں رہ سکیں گے نیوٹرل. سچی بات یہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب بچے آپس میں، یہ تو خیر آوارہ بچے جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں، لڑ رہے ہوں، تو پھر محلے کے کسی ایلڈر کو، سمجھدار کو، ایک ان کو چپت رسید کر کے سیدھا کرنا پڑتا ہے، ان کو چھڑوانا پڑتا ہے.
جو ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں اور ماں بہن کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، ان کو پھر ضروری ہے مداخلت. محلے کا کوئی بزرگ، کوئی سمجھدار آدمی، کوئی بڑا، کوئی سیانا، وہ پھر ان کو نا دو چپیڑے ٹھوکتا ہے اور کہتا ہے دبا ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. تو یہ صورتحال ہے. اچھا اب یہ رہ گیا ٹروئکا والا. تو میرا دیکھیں آج ان کا کیا حال ہے، ان کی آپس میں جو سر پٹبل چل رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. مجھے ایک بات آپ بتائیں، یہ نہ بھی ہو تو کیا کر لیں گے؟ کسی کے بھی پلے کیا ہے؟ انہوں نے صرف ہوس اقتدار میں جاہلوں کی طرح، احمقوں کی طرح بے شمار ڈھول، کہتے ہیں نا گلے پڑا ڈھول بجانا پڑتا ہے، ان سب کے گلے میں ایک ایک درجن ڈھول ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہی بجانا تو کیا ہے. محاورہ تو ہے نا گلے پڑا ڈھول بجانا پڑ رہا ہے. وہ یہاں تو درجن درجن ڈھول ہے بھائی. کون سی چیز ہے؟ پاکستان اس اونٹ کی مانند ہے جس میں کوئی کل سیدھی نہیں. تو کیا کرو گے آپ؟ بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں مثال تھوڑی عجیب ہے، وہ کہتے ہیں نا اڑتے تیر کے پیچھے، یہ F-16 پہ بیٹھ کے اڑتے تیروں کے پیچھے گئے ہیں. اب یہ رو رہے ہیں، بوگیاں مار رہے ہیں. تو میں سچی بات بتاؤں، یہ کیا کوئی اور بھی ہو، مجھے معاملہ اس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیشین ان سے سنبھلتا مجھے تو دکھائی نہیں دیتا. اچھا اگلا رام چودھری ہیں گجرات سے. اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ ایک جذباتی نوجوان نے عمران خان کے خلاف بولنے پہ اپنے دوست کو گولی مار دی، جبکہ ایک بیٹے نے عمران خان کے خلاف بات کرنے پہ باپ کو تھپڑ رسید کر دیا. خدا رہا آپ عمران اور تبدیلی کے حق میں ضرور بولیں، مگر اپنی حرکتوں پہ، ان خوفناک رجحانات پہ اور رویوں پر بھی ذرا غور کریں. زرگان صاحب بڑی خوبصورت بات کی ہے. یاد رکھیں عبادت میں بھی یہ حضور کا حکم ہے. اعتدال، بیانہ روی یہ مسلمان کی بنیادی پہچان ہے. ہم بیسیکلی بیہیو کرتے ہیں بت پرستوں، جن کے آباء و اجداد نے بت پرستی کی ہوتی ہے نا، وہ بت پرستی چھوڑ کے پھر اس کا شوق اس طرح پورا کرتے ہیں کہ وہ شخصیت پرستی، وہ انسانوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. اور جس باپ کو تھپڑ مارا بیٹے نے، باپ نے بھی خدا جانے اس کی تربیت کیسی ہوگی.